اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی و چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، فخر پاکستان پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسیٹس، شہید امن انجینئر سید علی حیدر، پرائیویٹ اسکولز ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان، خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی، شہید، ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، B&H ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، EX سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، CMC نیوز HD ویب TV پاکستان اس وقت چیئرمین تھنک ٹینک مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بانی انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، محترم و محسن خلیل عباسی ایڈوکیٹ بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جس طرح آپ ناسازی طبیعت کے باوجود قدم با قدم خاکسار کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اس کی کاوشوں کو سراہ رہے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جب موجودہ سرپرست اعلیٰ انجمن اتحاد عباسیہ، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، بانی و روح رواں امتیاز سپر مارکیٹ، محترم و محسن امتیاز حسین عباسی بھائی نے دوران ملاقات بہادر آباد میں اپنی بیٹی سے تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ اسلم علی وہ شخص ہے کہ عباسی برادری میں بھی اتنی بے لوث خدمت کوئی نہیں کر رہا جو اسلم علی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت عطا کی ہے وہ کسی عہدے سے نہیں آتی، دولت سے نہیں آتی، یہ قلم کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور جو کچھ یہ لکھتا ہے میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کا مطالعہ کر سکوں، تو میں اس کو سنبھال کر رکھتا ہوں۔ جب کبھی موقع ملتا ہے اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، اس سے کچھ سیکھتا ہوں، اور آج یہ جو کچھ لے کر آیا ہے اس کو اسٹڈی کرو گی اور مجھے بھی بتاؤ گی۔ اللہ نے یہ اعزاز بخشا امتیاز حسین عباسی بھائی کے توسط سے، یہی وجہ ہے، یہی وہ خلوص ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بھئی تیرا چاچا آج آ گیا ہے تو اس کو میں کھانا کھلا کے بھیجوں گا، لیکن کھانے میں ٹائم لگے گا، 2 برگرز کے لیے بہت ہیں، اور 2 برگر منگوائے گئے۔ تو میں نے اپنے بڑے بھائی امتیاز حسین عباسی بھائی سے فرمایا، میں نے کہا میری بھتیجے کو مزید تکلیف نہ دیں، اتنے گھنٹوں سے وہ شاپنگ کے انتظار میں آپ کے پاس کھڑی ہے، تو آپ چلے جائیں۔ کہہ رہے نہیں بھائی تو میری چائے بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے، تو جب تک تم برگر کا آخری بائٹ نہیں لوگے میں نہیں جاؤں گا۔ تو بڑی مشکل سے میں نے ان دونوں برگرز کو جلدی جلدی کھایا، اور اس طرح میری بھتیجی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی وہ پریشان تھی کہ اتنی دیر سے میں آئی ہوئی ہوں، اس کی وہ تکلیف دور ہوئی، اور میرے بھائی اپنی دختر کو لے کر شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جب میں واپس پہنچا تو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ایوب باسی سے ایک لنک تھا اخبارات کے حوالے سے، اور جو بھی کوئی کام ہوتے تھے تو ہم مل کر دونوں کرتے تھے۔ میں نے ان کو جب یہ بات بتائی کہ یار آج تو کمال ہو گیا کہ میرا تعارف بھی اتنا اچھا کروا دیا کہ کوئی عباسی بھی ایسی خدمت نہیں کر رہا جو اسلم علی بے لوث عباسی برادری کی کر رہا ہے، تو میرے لیے تو بڑی آنر کی بات ہے کہ اتنی بڑی تنظیم، اتنی بڑی عباسی برادری، اور امتیاز عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اسلم علی جیسی خدمت کوئی نہیں کر رہا، تو میرے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے۔ اور میں نے کہا برگر کھلائے، تو ہمارے استاد محترم نے کہا یار ہم خود عباسی برادری کی خدمت کر رہے ہیں، میں خود عباسی ہوں، لیکن امتیاز عباسی صاحب نے آج تک ہمیں چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا یہ تو پھر لمحہ فکری ہے آپ لوگوں کے لیے، آخر کیوں؟
تو بات یہ ہے کہ اسلم علی جب بھی گیا تو اس کا ہاتھ ایسے رہا، اس کا ہاتھ کبھی کسی چیز کے لیے ایسے نہیں پھیلا۔ یہ عزت اللہ نے جو آج اس کو مقام عطا کیا ہے، جہاں جاتا ہے عزت ملتی ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ ایسے ہی رہا۔ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لیے، جی پی فنڈ، تنخواہ، اور اب دیکھ لیں آپ یہ انسٹیٹیوٹ کا قیام کتنا بڑا کام ہے، کسی عباسی تنظیم نے نہیں کیا۔ یہ تو داؤد عباسی صاحب جب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کوئی کام کرے نا عملی، جلسوں سے کیا ہوگا، تقریروں سے کیا ہوگا، دن بنانے سے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی توفیق دی کہ میرے ہاتھوں یہ کام سر انجام پا گیا۔ بڑی اسٹرگل تھی، 6 سال سے لگا ہوا تھا، چاہتا تھا بلدیہ ٹاؤن میں کھل جائے، وہاں مسائل تھے، انشاءاللہ سب جگہ برانچیں قائم ہوں گی، لیکن اللہ نے لکھی تھی کامیابی 12 موبائل مارکیٹ سے ہی آغاز ہوگا، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ اور اس کے لیے فوری طور پر ایک مجھے لیٹسٹ کمپیوٹر چاہیے تھا، اللہ نے کمپیوٹر کے بجائے لیپ ٹاپ دے دیا کہ ہم جا کر کلاسز کہیں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا یہ بھی معجزہ ہے، اور پوری پینشن اللہ نے یہاں اس کام پر لگا دی۔ بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے، پورا مہینہ گزارا بھی ہوگا ہمیشہ کی طرح۔ ویسے بھی میری پینشن پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اتنے کام آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ادھر پینشن آتی ہے ادھر پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کریڈٹ پہ کام بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم واقعہ سناؤں آپ کو، جو آج جس طرح میری تذلیل کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، مفاد پرست لوگ، چاہے وہ عباسی برادری کے ہوں، چاہے میری دائرہ میدیہ برادری کے غدار ہوں، انہوں نے جو شفقت عباسی صاحب اور میرے درمیان جو ایک تفرقہ ہی کہوں گا اس کو میں، اور کیا کہوں گا، جو ڈالا وہ پروان چڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو تو ختم ہونا چاہیے تھا۔ سردار بابر عباسی بھائی نے بیٹھ کر کے سارے معاملات طے کروا دیے تھے، اور میں اسی خلوص و نیت سے جا رہا تھا، لیکن ایک بار پھر انہوں نے سازش کی اور ڈاکٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا کہ اسلم علی آپ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ارے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، میرا کون سا مفاد ہے، یا میں نے کوئی بھتہ لیا ڈاکٹر صاحب کے نام پر؟ ریکارڈ ہے، ہاں عباسیوں نے کیا یہ کام، قبضے کیے، بھتے لیے ایس ایچ او سے، ڈی ایس پی سے، پھر ان کا اشر بھی دیکھ لیں آپ، کہاں ہیں وہ لوگ۔ اسلم علی تو آج بھی شفقت عباسی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب جب شفقت عباسی صاحب نے بانگو دہل اعلان کر دیا کہ میرا سب اسلم علی سے کوئی تعلق نہیں، تو اب بالت مجبوری مجھے پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے مجھے بھی رابطہ منقطع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن امتیاز عباسی صاحب کو جب پتہ چلے گا تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس کا بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اسلم علی کی کیا اہمیت ہے انجمن اتحاد عباسی اور عباسی برادری میں۔ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 63 ٹاؤن میں ایک پروجیکٹ بنایا، مجھے بھی بڑا پسند آیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کرایا، وہ کہا یہ پلاٹ جو ہے اسکول کا مہران کو دیا جائے گا، جس پر تم کالج بناؤ، یونیورسٹی، جو دل کرے۔ میں تو خوش ہو گیا کہ چلو یار، بغیر مانگے اللہ نے دے دیا یہ پلاٹ، تو بہترین اسکول انسٹیٹیوٹ قائم کریں گے انشاءاللہ یہاں بچوں کے لیے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تھا کہ بھئی کمپیوٹر والا ایکسپرٹ بندہ دو۔ میرے انسٹیٹیوٹ میں روشی میں تو تھا نہیں، سب پیڈ والے ہوتے ہیں، ایک ایک دو گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ وہ میرے رشتہ دار تھے افطار مہدی صاحب، ان کا بچہ دبئی سے آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آ رہا ہوں، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اس کو لے کر پہنچا اور میں نے ان کے حوالے کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے تنخواہ کی بات نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب تمہیں توقع زیادہ دیں گے، کام پر توجہ دینا، یہ ہمارا کریکٹر۔ اتفاق سے دوسرے دن جب میں گیا تو امتیاز عباسی صاحب آ گئے، مجھے ایک طرف لے گئے، کہہ لے اسلم ادھر آ۔ وہ ایسی بات کرتے ہیں، اپنا بھائی کہتے ہیں چھوٹا مجھے، یہی طریقہ ان کا مجھ سے بات کرنے کا، اتنے بے تکلف ہیں۔ کہہ رہے ہیں یار مجھے کوئی کھٹکا لگ رہا ہے، اس جو شفقت نے لے تو لی یہ جگہ، لیکن مجھے کچھ کھٹکا لگ رہا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا اس کو کہ بھئی ٹھیک ہے، میں نے سپورٹ کر دیا جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا، مالی طور پر بھی ہر طریقے سے، لیکن مجھے کچھ کھٹکا لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے کوئی۔ تو میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شفقت نے تیرے سے مشورہ کیا؟ میں نے کہا امتیاز صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، یک جان دو قالب تھے ہم کسی وقت میں، وہ مشورہ مانگتے تو بھی دیتا تھا، نہیں مانگتے تو بھی دے دیتا تھا۔ اب وہ ماحول ہی نہیں رہا، جتنے بھی مفاد پرست لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ میں تو صرف اس لیے آتا ہوں بڑے بھائی کی حیثیت سے عزت کرنے، دعا سلام کرتا ہوں، اگر چائے بھی مل گئی تو پی لی، ورنہ کوئی شکایت نہیں کی، واپس چلا گیا۔
تو وہ دور رہا نہیں اب. اور ماشاءاللہ اب تو اتنا بڑا پروجیکٹ مل گیا ہے. یہاں تو دے مار 4.5 لگی ہوئی ہے، یہ چاہیے، یہ والا کارنر چاہیے. میں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں بندر بانٹ ہو رہی ہے. اور میں نے کہا ملے گا کس؟ کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے اس پروجیکٹ؟ میں نے کہا اگر مجھ سے مشورہ کر لیتے تو 14.5 لاکھ کا نقصان نہ ہوتا نا. میں منع کر دیتا. بولا کیوں؟ میں نے کہا آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو نقشہ اس کا. وہ غربا کے نام پہ الطاف بھائی نے یہ رجسٹرڈ کروایا تھا تاکہ غریبوں کو یہ پلاٹس دیے جائیں گے. اب ہوا یہ الطاف بھائی کو تو بھگا دیا گیا باہر کہ آپ کے ہوتے ہوئے کرپشن نہیں ہوگی. تو اب ان غداروں نے ایم کیو ایم کے، جو مہاجر قوم کے بھی غدار ہیں، ہمارے شہداء کے بھی غدار ہیں، اب انہوں نے سوچا کہ یار کچھ نہ کچھ تو مل جائے. عباسی بیچارے شریف لوگ ہیں، ڈاکٹر شفیع صاحب، وہی پھنسیں گے ہم سے. تو آپ کو کوڑیوں کے دام دے دیا، آپ لوگ خوش ہو گئے. میں نے ان کا باپ بھی اس کو جو ہے رجسٹرڈ ادارے کو غریبوں کے انجمن اتحاد عباسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اور کچھ ہی دن بعد یہ بات میری درست ثابت ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب جب مجھے ملے، میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ وہ مجھے بھی تو پلاٹ ملنا تھا، اسکول کالج جو بھی بناتا میں. کہہ رہے یار وہ تو فراڈ تھا. تو دیکھ لیں آپ، سینئر ضرور ہیں، میں جونیئر ہوں، لیکن امتیاز عباسی کا کہنا کہ اسلام علیہ سے مشورہ ضروری ہے. یہ اعزاز مجھے اللہ نے دیا ہوا. اور پھر وہ آج لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، تو میرا کیا نقصان ہوا؟ اپنا نقصان کیا انہوں نے، اپنے پیر پہ کلاڑا چلا لیا. تو اب میں نے سوچا ہے کہ ہر پروجیکٹ، ہر چیز میں لکھتا تھا زیر سرپرستی ڈاکٹر شفیع حسن عباسی. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب امتیاز عباسی جیسا بھائی میری عزت کرتا ہے تو یہ عزت اس کو دے دوں. تو انشاءاللہ یہ انسٹیٹیوٹ پہ میں لکھوں گا زیر سرپرستی امتیاز حسین عباسی. مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ کوئی چیز چاہیے. اللہ نے جب بنا دیا، میری پینشن سے آغاز ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو توفیق دے گا کہ اپنا اپنا حصہ ملاتے جائیں گے. فنڈ کسی سے نہیں لوں گا. کمپیوٹر آگے رکھ دو، اس پہ لکھ دو فلاں نے دیا ہے. کرسی اگر دیتے ہو اس کے لیے، چیئر بچوں کے لیے، اس پہ لکھ دو. ان کو پرنٹر دیتے ہو، اس پہ لکھ دو اپنا نام. مجھے اپنا نام لکھنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بے لوس کام کر رہا ہوں. فوٹو اسٹیٹ پوری ٹریننگ دینی ہے. میڈیا کے بھی انسٹرومنٹ ہمیں چاہیے، کلر پرنٹر بھی چاہیے. مطلب مکمل ٹریننگ بچوں کو ایسی دینی ہے کہ اپنے لیے وہ روزگار بھی حاصل کر سکے، باعزت تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھ سکے، اور کچھ نہ کچھ سپورٹ اس مہنگائی کے دور میں اپنے والدین کو بھی کر سکیں. یہ میری خواہش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آغاز میں نے کر دیا ہے. اب جس کو توفیق ہوگی وہ حصہ ملائے گا. میں تو کسی کے آگے ایسے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، نہ پھیلایا. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایم آئی والوں کو کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے؟ پی سی میں پروگرام کرتا ہے، ریڈیو پاکستان میں کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ شفقت صاحب نے کہا ہم تو خود اسے سمجھاتے ہیں یار، اپنی پوری تنخواہ یہ سب لگا دیتا ہے، ہمارا فقیر آدمی ہے. بولا آپ کتنا دیتے ہیں؟ بولا نہ اس نے کبھی مانگا نہ میں نے دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ان کے 500 کی برکت ہے. ایک دفعہ شاپنگ کرائی تھی انہوں نے، 4-5 گھنٹے وزٹ کرایا، خریدا کچھ نہیں. میں نے کہا شاپنگ کدھر گئی بھائی؟ اتنے بہترین مال دکھا دیا آپ نے ڈیفینس کے. کہہ رہے یہی تو شاپنگ تھی، تجھ سے گفتگو کی، اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کی تجھ سے. آج تک نہیں کی کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچا. یہی شاپنگ تھی. تو جاتے آتے مجھے کہا کہ کہاں نزدیک پڑے گا؟ ڈبلو کس سے؟ میں آتا تھا بھٹو کالونی. مجھے ایک جگہ اتار دیا انہوں نے، اور زبردستی میری جیب میں 500 روپے ڈال دیے. اس کی برکت آج تک چل رہی ہے. دیکھیں آپ کہ میری پینشن میں بھی ایسی برکت آ گئی ہے کہ دیکھ لو انسٹیٹیوٹ قائم ہو گیا. لیپ ٹاپ آیا، ایک کمپیوٹر خرید رہا تھا کہ سستا مل جائے، اللہ نے اس کی جگہ لیپ ٹاپ دے دیا. اب ہم کلاسز لے سکیں گے جا کر کے، اسکولوں میں بھی کلاسز لے سکیں گے اس کمپیوٹر کے. یہ ہمیں بزنس بھی دے گا تاکہ ہم انسٹیٹیوٹ کو چلا سکیں. ہمارا تو منشور ہے یہ بزنس بھی خدمت بھی. اور آپ جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یقین کریں کہ میں سمجھ لو واپس سے جوان ہو گیا ہوں. اتنی بیماری میں آپ اتنے لمبے لمبے میسیج میرے سنتے بھی ہیں، پھر اس کا تفصیلی جواب بھی دیتے ہیں. رات کو بھی میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنی دیر رات گئے، آپ نے میرا میسیج بھی سن لیا اور ڈیٹیل سے اس کا جواب بھی دیا. اس کے لیے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں نے تو قائم کر دیا. میں تو داؤد صاحب کو بھی لکھوں گا کہ آپ کی خواہش کسی عباسی نے پوری نہیں کی، اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا. سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اللہ نے میرے ہاتھوں یہ کام بھی کرا دیا. میں چاہتا ہوں کہ امتیاز عباسی صاحب کے نکلے ہوئے تاریخ سار افعال سدا بہار رہیں اور ہمیشہ اسلم علی
ایک جن کی طرح لگا رہے. اب وہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے جن کو اپنے سے الگ کر لیا، لیکن جن نے الگ نہیں کیا. جن اپنی جگہ موجود ہے اور سپر جن ہے. اس عمر میں اگر کوئی عباسی بڑے سے بڑا جن بھی آ جائے اور کام کر کے دکھا دے اپنے پیسے سے، اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ بنا کے دکھا دے، سارے کام سوشل کر کے دکھا دے، میں اس کو ایوارڈ دوں گا اور دستبردار ہو جاؤں گا اس کے حق میں. اگر ہے کوئی عباسی ایسا، چاہے کروڑ عباسی کوئی بھی ہو، میرا چیلنج ہے ان کو، شفقت صاحب کو بھی، تمام عباسی برادری کو، کہ اسلم علی کی طرح محنت کر کے دکھا دو. 2-2 بجے ان کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ فجر میں اٹھتا ہے اور صبح سے یہی کام کر رہا ہوتا. اب جا رہا ہوں میں تیار ہو کے. تو میں نے کہا آپ کا شکریہ ادا کر دوں. زیر سرپرستی امتیاز حسین عباسی لکھا جائے گا. شفقت عباسی صاحب نے خود جب منع کر دیا لا تعلقی کا، تو میں کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ پھر بدنام کریں گے کہ اسلم علی نام یوز کر رہا ہے. اس لیے میں نے بھی جان چھڑا لی. وہ جانے، ان کا کام جانے. میری طرف سے اب کوئی ان کا نام استعمال نہیں ہوگا. ہر جگہ سے ان کو ہٹا دیا میں نے. ہاں، سردار بابر عباسی بھائی اور امتیاز صاحب اور آپ کا میں احترام کرتا رہوں گا مرتے دم تک. اور یہ آپ ہی لوگوں کی سرپرستی میں سارے کام عباسی کیا پوری انسانیت کی خدمت ہوتی رہے گی اس انسٹیٹیوٹ سے. کیونکہ وہ محسن پاکستان تھے، عباسی تھوڑی تھے. محسن عباسی تھوڑی تھے، محسن پاکستان. تو اللہ تعالیٰ انسٹیٹیوٹ سے پورے پاکستان کے بچوں کو تعلیم دور جدید کے تقاضوں ہم فراہم کرے گا. اور یہ انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ تعالیٰ، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج جب قیام عمل میں تو یہ انشاءاللہ پاکستان کا بہترین انسٹیٹیوٹ ہوگا، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. ٹیم ایسی بن گئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے 25 سال سے، وہ اب قائم و دائم رہے گا. اس کو کوئی ختم نہیں، کوئی سازش یہود نے سارا قادیانی کے دیکھ لو. وہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کیا ہوا، قادیانی کو ایوارڈ دے کے انہوں نے بھی حلف اٹھوایا ہمارے لوگوں سے گن پوائنٹ پر. تو اللہ نے دکھا دیا نا ان کو کہ جو بو گے وہ کاٹو گے. اگر شفقت عباسی صاحب اور میری برادری کے لوگ مل کے مجھے قادیانی کہتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہوں کیا؟ ثابت تو کریں. چیلنج کر دیا، آ جاؤ پریس کلب پہ، جتنے تمہارے علماء سو ہیں آپ سب آ جاؤ. جو تہمت لگاتے ہیں، تہمت لگانے کی بڑی پکڑ ہے. اللہ پوچھ لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کر دیا ہے. کان کھول کے سن لو میری برادری کے غدارو. ابھی بھیج رہا ہوں اسی تہمت پر لیگل نوٹس، دیکھ لوں گا پھر کیسے سامنا کرو گے کورٹ میں. ابھی سے تم پریشان ہو. ہمارے ایم اے لطیف ایڈوکیٹ جو کہ اس پروجیکٹ کے پروفیسر مصطفیٰ عباسی لا سیٹ کے سربراہ ہیں، اتنے سینئر وکیل، تم لوگوں نے تہمت لگائی، اسٹامپ پیپر بیچتا ہے وہ. تو لگ پتہ گیا ایک لیگل نوٹس پہ. وہ تو ہلکا سا نوٹس ہے. یہ جو تم لوگوں نے مجھے بدنام کیا، میرے خلاف جعلی درخواستیں دی لندن ٹارگیٹ کلر کی، ہر اس میں جعلی مقابلے میں ڈالا، یہ سب جمع ہو چکا ہے میرے پاس. اور تمہیں تو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کسی مسلمان وکیل سے جو وہ نوٹس بیچتے، جو کہ انلیگل ہے، اور کہتے ہیں لیگل نوٹس. لیگل نوٹس تو میں دوں گا، لگ پتہ جائے گا سب کو. یہود و نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں کو، چاہے میری برادری کے ہوں یا عباسی برادری کے ہوں، سب کو لگ پتہ جائے گا، سب کو رگڑ دوں گا ایک ساتھ انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جناح کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب، نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام نام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اوقات سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان.